بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کی بارگاہ میں نصاب النحو کا سبق نمبر 28 پیش کر رہے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے سبق نمبر 28 مفعول فیہ کا بیان۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کے 27 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ مفعول فیہ کا بیان۔ اس کے اندر مفعول فیہ بھی منصوبات میں سے ہے۔ اس کے اندر مفعول فیہ کی تعریف، مفعول فیہ کے طریقے وغیرہ پوری تفصیلات اس سبق کے اندر ہم پڑھیں گے۔ سبق نمبر 28 مفعول فیہ کا بیان۔ مفعول فیہ کی تعریف: وہ اسم جو اس زمان یا مکان پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو۔ وہ اسم جو اس زمان یا مکان پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو، چاہے وہ زمانے میں واقع ہو یا مکان میں واقع ہو، تو اس اعتبار سے اس کو مفعول فیہ کہتے ہیں۔ تو زمان یا مکان پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو، جیسے دخلت المدینۃ یوم الجمعۃ، میں شہر میں جمعے کے دن داخل ہوا۔ تو اب یہاں پر اسے اور مفعول فیہ کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ یہاں المدینہ جو ہے یہ مفعول فیہ ہے اور یہ مکان ہے، اور یوم الجمعۃ یہ بھی مفعول فیہ ہے اور یہ زمان ہے۔ اور دیکھیں دونوں منصوب ہیں، چاہے مکان پر دلالت کرے وہ بھی منصوب ہوتا ہے، یا زمان پر دلالت کرے وہ بھی منصوب ہوتا ہے۔ تو یہاں یوم الجمعۃ یہ ظرف زمان ہے اور المدینہ ظرف مکان ہے۔ اب یہاں پر آگے آ جائیں ظرف کی اقسام۔ ظرف کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 ظرف زمان، نمبر 2 ظرف مکان۔ تو ظرف کی دو قسمیں ہوئی، نمبر 1 ظرف زمان، دوسری ظرف مکان۔ نمبر 1 ظرف زمان کی تعریف: ظرف زمان وہ اسم جو اس زمانے پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو۔ ظرف زمان اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو اس زمانے پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو، جیسے ضربت زیدن یوم الجمعۃ میں یوم الجمعہ۔ ضربت زیدن، میں نے مارا زید کو یوم الجمعۃ جمعے کے دن۔ یہاں پر جو ہے یوم الجمعۃ یہ مفعول فیہ ہے اور منصوب ہے، اور یوم الجمعۃ یہ ظرف ہے اور ظرف زمان ہے۔ زمانے میں دلالت کر رہا ہے کہ میرا مارنا جمعے کے دن ہوا، تو اس زمانے پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو، جیسے ضربت یوم زیدن یوم الجمعۃ یوم الجمعۃ یہ ظرف زمان ہے۔ نمبر 2 ہے ظرف مکان کی تعریف۔ کیونکہ ظرف کی دو قسمیں تھیں، ظرف زمان، ظرف مکان، پھر ظرف زمان کی تعریف ہو گئی، اب ظرف مکان کی تعریف۔ ظرف مکان وہ اسم جو اس مکان پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہو، جیسے دخلت المدینہ، میں شہر میں داخل ہوا۔ تو میں المدینہ میں، المدینہ جو ہے یہ ظرف مکان ہے جو مکان پر دلالت کر رہا ہے کہ شہر ایک جگہ کا نام ہے۔ تو یہاں پر دو قسمیں ہوئی، ظرف زمان، ظرف مکان۔ اب پھر ان کی اور اقسام کر رہے ہیں، ظرف زمان کی اقسام۔ ظرف زمان کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 ظرف زمان غیر محدود، نمبر 2 ظرف زمان محدود۔ جس طرح ظرف زمان کی دو قسمیں بنتی ہیں، ظرف زمان غیر محدود، ظرف زمان محدود، اسی طرح ظرف مکان کی بھی دو قسمیں بنیں گی، ظرف مکان غیر محدود اور ظرف مکان محدود، آگے آئیں گی۔ اب ظرف زمان کی دو قسمیں، نمبر 1 ظرف زمان غیر محدود، نمبر 2 ظرف زمان محدود۔ اب بیان فرما رہے ہیں نمبر 1 ظرف زمان غیر محدود کی تعریف۔ ظرف زمان غیر محدود کی تعریف: نمبر 1 ظرف زمان غیر محدود وہ اسم جو ایسے زمانے پر دلالت کرے۔ وعلیکم السلام۔ ظرف زمان کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 ظرف زمان غیر محدود اور دوسری ہے ظرف زمان محدود۔ نمبر 1 ظرف زمان غیر محدود کی تعریف:
وہ اسم جو ایسے زمانے پر دلالت کرے جس کی کوئی حد معین نہ ہو، کوئی حد بندی نہ ہو، کوئی حد معین نہ ہو، متعین نہ ہو، تو اسے ظرف زمان غیر محدود کہتے ہیں۔ جیسے سمتو دہرن، میں نے ایک زمانے تک روزے رکھا، تو یہاں دہرن جو ہے یہ ظرف زمان غیر محدود ہے کہ دہر کی زمانے کی کوئی حد نہیں ہے، اور اسے جو ہے ظرف زمان غیر محدود کو اسے ظرف مبہم بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ظرف زمان محدود کی تعریف۔ وہ اسم جو ایسے زمانے پر دلالت کرے جس کی کوئی حد معین ہو، کوئی ایک حد متعین ہو کہ اس کو اتنے کو ایک لمٹ ہے، اتنا اس کو کہا جاتا ہے، اس کو اتنا، تو اس کو کہیں گے حد معین ہے۔ وہ اسم جو ایسے زمانے پر دلالت کرے جس کی کوئی حد معین ہو کہ ایک شمار میں ہو، جس کو ہم شمار کر سکیں، جو بتا سکیں۔ جیسے کہ سمتو شہرن، میں نے 1 ماہ تک روزے رکھے، تو یہاں شہرن جو ہے ظرف زمان محدود ہے، اور شہر کی ایک حد ہے جو 30 یا 31 دن کے 31 دن کا ایک مہینہ بنتا ہے، تو شہرن جو ہے ظرف زمان محدود ہے۔ اس کے بعد آیا ظرف زمان کے احکام۔ ظرف زمان کے احکام، نمبر 1، ظرف زمان اگر مبہم غیر محدود ہو، مبہم یعنی مطلب غیر محدود ہو، ظرف زمان اگر مبہم غیر محدود ہو تو اس پر فی کے حذف کے ساتھ نصب واجب ہوتا ہے، تو اس پر فی کے حذف کے ساتھ نصب واجب ہوتا ہے، واجب ہے۔ جیسے سمتو دہرن، تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں منصوب ہے دہرن اور فی یہاں پر محذوف ہے، تو یہ ظرف زمان جو ہے غیر محدود ہے، یعنی مبہم ہے، تو یہاں فی محذوف ہے، نصب واجب ہے، دہرن منصوب ہے۔ دوسری ہے ظرف زمان اگر محدود ہو، ظرف زمان غیر محدود ہو تو فی کے حذف کے ساتھ نصب واجب ہوتا ہے، جیسے دہرن یہاں منصوب ہے اور فی یہاں محذوف ہے۔ نمبر 2، ظرف زمان اگر محدود ہو تو اس پر فی کے حذف کے ساتھ نصب بھی جائز ہے، یعنی فی بھی لا سکتے ہیں اور فی کے حذف کے ساتھ نصب بھی جائز ہے، اور فی کے ذکر کے ساتھ جر بھی جائز ہے۔ جب فی لائیں گے تو وہاں پر فی کے ذکر کے ساتھ جر بھی جائز ہے۔ جیسے قمت یومن، میں ایک دن کھڑا ہوا، یومن ایک دن کو کہا جاتا ہے جو صبح سے لے کر شام تک ہوتا ہے، اس کو دن کہا جاتا ہے، تو یوم یہ ظرف زمان محدود ہے، تو یہاں پر فی کے حذف کے ساتھ نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور فی کے ذکر کے ساتھ جر بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے اتارا لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر ایک حد ہے، معین ہے کہ ایک رات میں یا کوئی مخصوص راتوں میں ہوتی ہے، تو یہاں فی حرف جر کے ذکر کے ساتھ اس صورت میں جر بھی پڑھنا جائز ہے، جیسے لیلۃ القدر۔ اب ظرف مکان کی اقسام۔ ظرف مکان کی بھی 2 قسمیں، نمبر 1 غیر محدود اور نمبر 2 محدود۔ پھر نمبر 1 ظرف مکان غیر محدود کی تعریف۔ ظرف مکان غیر محدود کی تعریف، وہ اسم جو ایسی جگہ پر دلالت کرے جس کی کوئی حد معین نہ ہو، ایسی جگہ پر دلالت کرے جس کی کوئی حد معین نہ ہو، اس کو ظرف مکان غیر محدود کہتے ہیں۔ جیسے جلست امام الامیر، میں امیر کے سامنے بیٹھا، تو یہ امام الامیر جو ہے ظرف مکان غیر محدود ہے اور سامنے کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا بھی چلے جائیں آگے سامنے ہی سامنے ہے، تو اگر اس کے تو کوئی حد نہیں ہے اس کو، لہذا اس کو کہیں گے ظرف مکان غیر محدود۔ نمبر 2 ظرف مکان محدود کی تعریف، وہ اسم جو ایسی جگہ پر دلالت کرے جس کی کوئی حد معین ہو، کوئی ایک متعین ہو، جیسے دخلت فی المدرسۃ، میں مدرسے میں داخل ہوا، یہاں فی المدرسہ، یہ مدرسہ جو ہے ظرف مکان محدود ہے کہ مدرسہ ایک حد بند چیز کو، ایک جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر پڑھائی ہوتی ہے، زیادہ زیادہ جتنا بھی ہوگا وہ حد ہوگی جس کو شمار کیا جا سکتا ہے، تو یہ متعین ہے، لہذا ظرف مکان محدود ہوا۔ اب اس کے بھی احکام ہیں، ظرف مکان محدود کے اقسام۔ ظرف مکان کے احکام، ظرف زمان، مکان محدود اور غیر محدود۔ نمبر 1، اگر ظرف مکان غیر محدود ہو
تو فی کے حذف کے ساتھ منصوب ہوگا. ظرف مکان غیر محدود ہو فی کے حذف کے ساتھ منصوب ہوگا. جیسے جلستو امام الامیری، میں امیر کے سامنے بیٹھا، یا امام الامیر جو ہے ظرف مکان غیر محدود ہے اور فی کے حذف کے ساتھ امامہ جو ہے یہ منصوب ہے. ظرف دوسرا ہے ظرف مکان محدود. اگر ظرف مکان محدود ہو تو فی کے ذکر کے ساتھ مجرور ہوگا. اگر ظرف مکان محدود ہو تو فی کے ذکر کے ساتھ مجرور ہوگا. جیسے ذہبت فی المدرستی، میں مدرسے میں گیا. یہاں جو ہے مدرسہ جو ہے ظرف مکان محدود ہے اور فی کا ذکر یہاں پر موجود ہے، اس کی وجہ سے مدرسہ یہ مجرور ہے. اب یہاں ایک چیز اور بھی یہاں نیچے بیان کر رہے ہیں. اگر ظرف مکان محدود ہو اور دخول، سکون، نزول اور ان مصادر کے مشتقات کے بعد واقع ہو تو اس پر فی کے حذف کے ساتھ نصب پڑھنا بھی جائز ہے اور ان کو مفعول بہ بھی بنانا جائز ہے. دخول اور سکون پر واقع ہو، دخلت وغیرہ، تو وہاں پر جو ہے وہاں پر فی کے حذف کے ساتھ بھی پڑھنا جائز ہے اور ان کو مفعول بہ بنانا بھی جائز ہے. یہ کتاب کی تفصیل آپ دوسری کتاب میں پڑھ لیں. تنبیہ یہاں بیان فرما رہے ہیں. نمبر 1، لفظ لدا اور اندہ وغیرہ بھی ظرف مکان غیر محدود پر محمول کیے جاتے ہیں. ان کا معنی ہوتا ہے پاس. اب کہہ رہے ہیں ظرف لفظ لدا اور اندہ وغیرہ بھی ظرف مکان غیر محدود پر محمول کیے جاتے ہیں، لہذا ان پر نصب پڑھی جاتی ہے. لیکن اگر اندہ سے پہلے من آ جائے تو اندہ مجرور ہوگا. جیسے من عندی غیر اللہ، غیر اللہ کی طرف سے. یہاں من آ گیا اندہ سے پہلے تو اب اندی ہو گیا. بوقت قرینہ. نمبر 2، بوقت قرینہ مفعول فی کے عامل کو حذف کرنا جائز ہے. جیسے کوئی کہے متا سمتا، تم نے روزہ کب رکھا، تو جواب میں کہا جا سکتا ہے یوم الجمعتی، یعنی جمعے کے دن. یہاں یومہ سے پہلے سمتو فعل محذوف ہوگا کیونکہ اس پر جو ہے قرینہ موجود ہے سوال، کیونکہ سوال میں جو چیز مذکور ہوتی ہے جواب میں بھی وہی آتی ہے. تو یہاں سمتو اس سے پہلے فعل محذوف ہوگا، یعنی عبارت بنے گی سمتو یوم الجمعتی. تو قرینہ تھا سوال، تو جواب میں بھی وہی چیز آئے گی. تو یہ ہوا مفعول فی کا بیان. اب اس کی آئیے یہاں پر تمرین ہے، اس کو حل کر لیتے ہیں. مشق ہے سوال نمبر مدرجہ ذیل جملوں میں مفعول فی کی پہچان کریں، نیز یہ بھی بتائیں کہ وہ ظرف کی کون سی قسم ہے، محدود ہے یا غیر محدود، مکان ہے یا غیر مکان. سب سے پہلا جملہ ہے سمتو شہرن، میں نے 1 مہینہ روزہ رکھا. یہاں شہرن جو ہے یہ مفعول فی ہے اور یہ ظرف زمان محدود ہے، ظرف زمان محدود ہے. نمبر 2 ہے جلستو فی المسجدی، جلستو فی المسجدی، میں مسجد میں بیٹھا. تو یہاں پر جو ہے مسجد جو ہے مفعول فی ہے اور ظرف مکان محدود ہے، ظرف مکان محدود ہے. اس کے بعد ہے دخلت الدارہ. نمبر 3، دخلت الدارہ، میں گھر میں داخل ہوا. یہ جو ہے الدار مفعول فی ہے اور ظرف مکان محدود ہے. نمبر 4، این زید، زید کہاں ہے. یہاں این جو ہے یہ مفعول فی ہے اور یہ جو ہے مکان غیر محدود ہے. اس کے بعد ہے متا جیتا. نمبر 5 ہے متا جیتا، متا جیتا تم کب آئے. یہ متا جو ہے یہ ظرف مفعول فی ہے اور ظرف زمان غیر محدود ہے، زمان غیر محدود ہے. نمبر 6، قمت خلف الامامی، میں امام کے پیچھے کھڑا ہوا. یہاں جو ہے خلف الامام جو ہے یہ مفعول فی ہے اور ظرف مکان غیر محدود ہے. نمبر 7 ہے حضرت امام الاستاد، میں استاد کے سامنے حاضر ہوا. یہاں امامہ جو ہے یہ مفعول فی ہے اور ظرف مکان غیر محدود ہے. اس کے بعد ہے نمبر 8، الآن جیتا بالحق، اب آپ حق بات لائے. یہاں پر
الآن جو ہے یہ مفعول فی ہے اور ظرف زمان محدود ہے۔ اس کے بعد نمبر 9 جلستو دہرن، میں ایک زمانہ بیٹھا، یہاں دہرن جو ہے مفعول فی ہے اور ظرف زمان غیر محدود ہے۔ اس کے بعد ہے حفظت الدرسا، میں نے صباحن، میں نے صبح سویرے سبق پڑھا، یہاں جو ہے صباحن جو ہے یہ مفعول فی ہے اور ظرف زمان محدود ہے، صباحن مفعول فی ہے، ظرف زمان محدود ہے۔ اس کے بعد نمبر 11 انتظرت لدى الباب، میں نے دروازے کے قریب انتظار کیا، پاس انتظار کیا، یہاں جو ہے لدى الباب جو ہے ظرف مکان ہے، مفعول فی ہے اور ظرف مکان غیر محدود ہے۔ تو آج کا جو سبق تھا یہ مفعول فی کا بیان جو ہے سبق نمبر 28 آج آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، مکمل ہو گیا۔ کیسا لگا ضرور بتا، اگر کمی تو اصلاح فرما۔ ہمارے چینل درس نظامی سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔